حضرت ایک بڑا مسئلہ ہے، مین مسئلہ یہ کہ جو بندہ جس کو وظیفہ دیا جائے یا تعویذ دیا جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یار وظیفہ کام نہیں کر رہا، مطلب فائدہ نہیں ہو رہا. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ مسنگ کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے اگر وظیفہ کام نہیں کر رہا تو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر ہے، اثر ہے ہی ہے، یہ تو عقیدہ ہے کیا اور ہونا چاہیے. پڑھنے والا صحیح پڑھے گا تو بس اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے کسی کو وظیفہ بتایا وہ کہ جی 10 دن پڑھا فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو 40 دن ہو گئے فائدہ نہیں ہوا. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہے. بہت خوب، سب سے مین چیز یہی ہے. اچھا ایسا ہوا بھی، یعنی یہ مشاہدے کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی نہیں. ایک صاحب آئے مثلاً ان کو بتایا ہم نے قرب الہی کا وظیفہ، تو پڑھا کرنے کے 1 سال ہو گیا، کچھ محسوس نہیں ہوا، کچھ عبادت میں لذت کوئی کیفیت ایسی محسوس نہیں ہو رہی. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کل بتائیں گے. پھر ذرا سا ان کے حالات دیکھے، غور کیا تو پتہ چلا کہ ہر بات کے بعد گالی. اللہ، گھر والوں کو بھی، جہاں وہ ان کا ایک بہت بڑا کارخانہ اس میں بھی، ملازموں کو بھی، ادھر بھی ادھر بھی، ہر چیز. اور ساتھ میں قرب الہی کا وظیفہ بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی ہے وہ بھی چل رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے اور وظیفہ بھی چل رہا ہے. اب جب دوبارہ آئے اور ہم نے پورا ان کا یعنی ایکس رے کر لیا تو پھر ان کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں کیسے چلیں گی، یعنی ساتھ غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ گالیاں بھی، فحش گوئی بھی. تو ادھر تو آپ زبان کو پاک کر رہے ہیں، ادھر آپ زبان کو گندا کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں کیسے چلیں گی؟ جی پرہیز ضروری ہے. علاج تو اپنی جگہ ہے لیکن پرہیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 5 وقت نماز جو ہے یہ تمہارا علاج ہے، لیکن جھوٹ کا پرہیز ہے، غیبت کی پرہیز ہے، جغلی کا پرہیز ہے، تمام چیزوں کا پرہیز ہے، فحش گوئی کا، زبان کو سب چیزوں سے پاک کرنے کا. بہت اچھے. تو مین چیز یہی ہے، اثر نہیں ہوتا. اچھا ایک اور چیز آئی، ایک صاحب آئے کہ وظیفہ پڑھنا ہے فائدہ نہیں ہو رہا. اب جب پوچھا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، ڈرامہ بھی چل رہا ہے، وظیفہ بھی چل رہا ہے، موبائل بھی ہاتھ میں ہے اور وظیفہ چل رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک لائن وظیفے کی پڑھ رہے ہیں، ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت. یہ آپ دیکھیں نا، تو ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، شیطان اور رحمان، خیر و شر. تو بالکل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک آپ اچھا عبادت میں جتنا آپ اہتمام کریں گے، خشوع اور خضوع، اتنا ہی فائدہ. با ادب با نصیب. اب آپ دیکھیں نا بزرگان دین کے جو حجرے ہیں یہ کیوں ہیں؟ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، بس تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. کیا کہنے، ہر جگہ آپ دیکھیں نا، پاک پٹن میں صابر صاحب کا حجرہ ہے، داتا صاحب میں غریب نواز کا حجرہ ہے. یہ سارے حجرے کیوں ہیں؟ اور ہمارے حضور غوث پاک 25 سال تک جنگلوں میں حضور ریاضتیں کرتے رہے. تو وہ اسی لیے کہ انہوں نے ایک وقت متعین کر دیا، ایک جگہ متعین کر دی، اور تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھ گئے. اللہ. تو پھر اثر پیدا ہوا. تو اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اثر نہیں ہو رہا، وظائف پڑھ رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس میں معاذ اللہ کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پڑھنے میں غلطی ہے، اس غلطی کو آپ دور کر دیں، اس کوتاہی کو دور کر دیں، 100% اثر پیدا ہو. دوسری ایک چیز اور ہے کہ رزق حلال، یہ بھی اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم سود کھا رہے ہیں اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اثر نہیں پیدا ہوا. تو عقل حلال اور صدق مقال جو ہے یہ تو لازمی ہے، یعنی رزق کا حصول صحیح ہو اور اس کا خرچ صحیح ہو، یہ 2 چیزیں صحیح ہو جائیں انسان کامیاب ہو. واہ 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 واہ، یہ بہت ضروری ہے. اگر حصول صحیح نہیں ہے تو آپ کتنے نیک کام کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں. اور حصول صحیح ہے لیکن خرچ اس کا صحیح نہیں ہے، غلط کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، تب بھی آپ گناہ گار. تو وظائف میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ ہو، نماز کی پابندی ہو، رزق حلال ہو، خشوع اور خضوع ہو، اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ فائدہ ہو. واہ 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 واہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کرنا ہے. بالکل. واہ واہ واہ، کمال کر دیا حضور.